گفتگو ہماری جو ہے وہ وضع کے بارے میں تھی. تو ہم نے کہا وضع جو ہے اختصاص ہے. اختصاص یعنی اختصاص اللفظ بالمعنی. ہم نے کہا یہ جو اختصاص اللفظ بالمعنی ہے اس کے کیا ہیں؟ دو سبب ہیں ہمارے پاس. پہلا سبب کیا ہے؟ ہم نے کہا سبب یا تو تعیینی یعنی شخص معین لفظ کو معنی معین کے لیے وضع کرتا ہے، چاہے عام ہو یا خاص. پہلے دونوں قسمیں آ جائیں گی. یا تعینی ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ دو تھیں، تعینی اور تعینی، جس میں جو ہم نے 4 قسمیں کی ہیں ان میں سے 2 واقع ہیں. یعنی عموماً یہی 2 قسمیں ہوتی ہیں. یا تو تعینی طور پہ کیا ہے اسماء اجناس کی وضع ہوتی ہے، یا تعینی طور پہ اعلام شخصیت کی ہوتی ہے. اسی طرح مقابلے میں کیا ہے؟ تعینی ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے، یا کیا ہے وہ جو ہے وہی 2 قسمیں جو پہلی ہم نے کی ہیں وہ ہوتی ہیں. واضح ہے بات. تو یہ اس میں کوئی بحث نہیں ہماری. ہم نے کہا تھا یہ محل بحث نہیں. محل بحث کون سی تھی؟ تیسری قسم آپ نے کیا کی تھی؟ ہم نے کہا تھا وضع عام ہے، موضوعہ اس کا کیا ہے؟ افراد کے لیے وضع کی جاتی ہے. یعنی معنی زیادہ ہوتے ہیں ان میں سے ہم ایک کے لیے وضع کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا لفظ من ہے، یہ لفظ عام ہے من. واضح ہے بات یہ. اور اس کا جو معنی ہے وہ ابتدائے خاص ہے. وہ ابتدائے خاص کیا ہے؟ جیسے ہم کل کہہ رہے تھے مثلا نجف سے ابتدا ہے، کوفہ سے ابتدا ہے. یہ وضع عام ہے، موضوعہ کیا ہے؟ خاص. ہم نے کہا تھا یہ ممکن ہے. بعض نے کہا یہ واقع ہے. جنہوں نے کہا یہ واقع ہے انہوں نے کہا جی یہ حروف، اسماء اشارات، اسماء موصولات، یہ انہی کی امثلہ ہیں. واضح ہوگی بات کی. مقابلے میں مولانا تھے ہمارے. مولانا کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ جو حروف اور اسماء اشارات اور اسماء موصولات ہیں اور ضمائر ہیں ان میں وضع عام ہے، موضوعہ عام ہے، مستعمل فی بھی عام ہے. حتی اگر آپ تھوڑی سی دقت کریں تو ہم علم نحو میں یہ کہہ کے آئے ہوئے ہیں ویسے اس کے مورد میں کہ اسماء اشارات جو ہوتے ہیں ان کی اگرچہ وضع عام ہو لیکن موضوعہ خاص ہوتا ہے. پھر وہاں علم نحو میں جو مغنی وغیرہ میں اگر آپ وہ پھر کہتے چلے اگر آپ موضوعہ بھی عام مانتے ہیں تو مستعمل فی تو حتماً خاص ہے، جس میں آپ اسے جیسے کہتے ہیں حاذا، میں کہتا ہوں حاذہ الکتاب، یہ اس میں اشارہ ہے حاذا. تو جب میں نے اسے اس کتاب میں استعمال کیا حاذا کو، تو کہتے ہیں جس میں استعمال کیا وہ تو حتماً خاص ہے. یہی اغلب نظریہ ہے عموماً جو معروف ہے. شیخ کس کے؟ شیخ مظفر بھی اسی کے قائل ہیں، لیکن شیخ صاحب کفایہ کہتے ہیں نا. یہ کل جیسے ہم نے کہا کیوں نہیں کہتے ہیں؟ دیکھیں جب لفظ عام ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا موضوعہ مقابلے میں خاص ہے. اگر موضوعہ خاص ہے تو اس خصوصیت کو بیان کریں جس کی وجہ سے اس کو اس کی اصل سے ہٹا دیا گیا. یہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ عام کے مقابلے میں عام. جب آپ عام کے مقابلے میں خاص لا رہے ہیں تو یہ کہ آپ تصرف کر رہے ہیں اس کی حقیقت میں. جب آپ تصرف کر رہے ہیں حقیقت میں تو اس کے لیے کیا لے کے آئے آپ؟ لائیں پھر کس وجہ سے یہ ہوا ہے. کہتے ہیں خصوصیت کل ہم نے جیسے لکھا 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو خصوصیہ خارجیہ، جس نے کیا کیا اس معنی میں سے افراد میں سے ایک فرد کو چنا. یا پھر خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت ذہنی. خارجی ہو نہیں سکتی کہتے ہیں. کیوں؟ چونکہ جب آپ لفظ کو استعمال کرتے ہیں غالباً شیخ نے کہا معنی عام میں استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا یہ صرف تو من النجف الی الکوفہ، کہاں آپ نے نجف کا نقطہ معین کیا تاکہ یہ خاص ہے؟ نہیں ہے. یہ عام ہے. نجف کے مناطق میں سے کسی ایک منطقے سے ابتدا، اس وجہ سے عام میں استعمال کرتے ہیں آپ اس کو. اس وجہ سے کہیں گے کہ یہ خصوصیت خارجی نہیں ہو سکتی جو کیا کرتی ہے اس کے مستعمل فی کو خاص کرتی ہے یہاں پر. لہٰذا یہاں خصوصیت خارجی کا اصل انکار کر دیا، ہے ہی نہیں، عام ہے. پھر ہم نے کہا تھا کل تطبیق کر چکے یہ عبارت ہم. پھر ہم نے کل کہا، ہم نے کہا نہیں یہ جو ہے وہ جزئی حقیقی نہیں، اضافی ہے. جیسے کمال کرتے ہو اضافی کلی ہوتی ہے. پھر آپ نے کیا نظریہ کو تسلیم کر دیا.
مطلب یہاں تک میرا خیال واضح ہے کل. اس کے بعد ہم نے کہا تھا نہیں، یہ جو خصوصیت ہے وہ خارجی نہیں ہے بلکہ ذہنی ہے. تو شیخ نے کہا اگر خصوصیت کو خصوصیت ذہنی مان لیں تو یہ جزئی حقیقی تو ہے، لیکن اس پہ 3 اشکال لازمت ہیں. پہلا اشکال ہم نے کہا تھا اجتماع اللحاظین لازمت ہے، یا اگر یہ ذہنی ہے تو پھر کیا ہے، امتصال ذہنی کافی ہے، جبکہ امتصال خارج میں مطلوب ہے اور ہوتا بھی خارج میں ہے، خلاف ما وقع ہے یہ پھر. اور تیسرا اشکال جو میں کل بھول گیا تھا، واضح ہے آج یاد کیا ہوا ہے، وہ کیا تھا تیسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ مان لیں کہ یہاں خصوصیت ذہنی ہے، خصوصیت ذہنی میں جو لحاظ ہوتا ہے وہ رکھنا ضروری ہے، تو کہتے ہیں جیسے لحاظ ان ملحقات اور حروف میں ہے ویسے اسم میں بھی ہے. اسم میں لحاظ ہونے کے باوجود وہاں آپ بھی قائل ہیں کہ وہ عام ہوتا ہے، پھر وہاں کیوں نہیں خاص کر رہے؟ بس جیسے لحاظ حالتاً فی غیر ہی حرف میں ہے ویسے ہی لحاظ حالتاً لا فی غیر ہی اسم میں ہے. وہاں بھی لحاظ کرتے ہیں نا کہ یہ معنی مستقل ہے تو وہ لحاظ ہے، تو وہ بھی پھر ذہنی ہو گیا. اگر ذہنی ہے تو وہ بھی جزئی حقیقی، پھر کلی تو نہ رہا. جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ اسماء اجناس میں جو وضع ہے وہ عام ہے، موصولہ بھی عام ہے، وہاں پھر کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جیسے اسماء میں خصوصیت ذہنی کا لحاظ رکھنے کے باوجود وہ عام رہتا ہے، ایسے ہی حروف میں بھی اور ملحقات میں بھی. یہ 3 کیا کیے ہیں مصنف نے؟ ہم دوبارہ 3 اشکال دوہرا دیتا ہوں، ہمارا متن پھر یہ رہ گیا، دوبارہ پھر دیکھیے گا. اگر خصوصیت خارجی مانتے ہیں تو ہے نہیں، کیونکہ وہ جزئی ہوتا نہیں، کلی ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے خاص کرنا ہے نا، خاص یعنی جزئی ماننا ہے آپ نے، جزئی حقیقی وہ ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ خارج میں جب آپ استعمال کرتے ہیں تو عام میں کرتے ہیں، نقطہ معینہ فرض نہیں کرتے اس کے لیے. اگر کہتے ہیں خصوصیت ذہنی ہے تو 3 اشکال ہے. پہلا اجتماع اللحاظ ہے، یہ کل ہم واضح کر چکے. ایک لحاظ حین الوضع، دوسرا لحاظ حین الاستعمال، یہ 2 لحاظ. دوسرا اگر آپ کہتے ہیں یہ ذہنی ہے تو جو شے ذہنی ہو وہ قید کی وجہ سے مقید بھی ذہنی ہو جاتا ہے، تو پھر امتصال ذہنی مطلوب ہے، جبکہ یہ خلاف مواقع ہے. تیسرا اگر آپ کہتے ہیں یہ لحاظ اس کو ذہنی بناتے ہوئے جزئی بنا دیتا ہے، اسم میں بھی تو لحاظ کرتے ہیں. اس میں آپ کرتے ہیں یہ حالتاً فی غیر ہی ہے، اس میں آپ کہتے ہیں لا حالتاً، یعنی وہ مستقل ہوتا ہے، تو بھی تو لحاظ ہے. یعنی استقلالی اور غیر استقلالی ہونا دونوں لحاظ ہیں. یہاں آپ کہہ رہے ہیں اسے یہ جزئی بناتا ہے اور یہ جزئی ذہنی ہو جاتا ہے اور یہ خصوصیت ہے، اسم میں پھر کیوں نہیں کہتے؟ پھر اسم میں بھی کہیں کہ جب آپ اسم کو استعمال کرتے ہیں کس میں، معنی مستقل میں، تو لحاظ ہے یہ، اور لحاظ ہمیشہ ذہنی ہوتا ہے، اور جو شے ذہن میں ہو وہ جزئی ہوتی ہے. لہذا کہیں وہاں بھی کہ اس کا بھی موصولہ بھی جزئی ہے اور معنی مستعمل فی بھی جزئی ہے، وہاں نہیں کہتے. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حروف اور ملحقات کی حالت ہے وہ اسماء والی ہے. جیسے اسماء کلی ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں، ویسے ہی حروف بھی اور ملحقات بھی کیا ہے، کلی اور عام ہوتے ہیں. میں لکھوا دیتا ہوں. تیسرا اشکال کیا ہے، لکھ لیں، کوئی حرج نہیں، جنہوں نے لکھنا ہے لکھ لیں. اگر تسلیم کر لیں کہ حروف کا لحاظ، حروف و ملحقات لکھیے گا، اگر تسلیم کر لیں حروف اور ان کے ملحقات کا لحاظ ان کو ذہنی جزئی حقیقی بناتا ہے، تو یہ لحاظ اسماء میں بھی پایا جاتا ہے. واضح ہوگی بات، یہ لحاظ تو ہے نا. ٹھیک ہے، یہ غیر مستقل وہ مستقل، تو پھر وہاں پہ آپ کیوں نہیں اسے کہتے کہ اس کا معنی موصولہ اور مستعمل فی جزئی ہے؟ وہاں سے کیا اسماء میں، اسماء اجناس میں، وہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ لفظ بھی عام ہے، معنی موصولہ بھی عام ہے، مستعمل فی بھی عام ہے، جبکہ وہاں بھی لحاظ ہے. اگر آپ کے نزدیک لحاظ کا خصوصیت جو ہے وہ یہ ذہنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اسماء میں لحاظ ہونے کے باوجود معنی عام ہوتا ہے، ویسے ہی حروف اور ملحقات میں بھی. واضح ہے بات یہ؟
کیا ہوگا؟ حروف میں بھی لفظ عام اور معنی عام کا لحاظ کریں. ہاں ایسا نہ ہو کہ لفظ عام اور معنی یعنی خصوصیت اس کے معنی کو خاص نہیں کرتی، عام ہی رہتا ہے معنی. واضح ہوگی بات. یہ 3 اشکالات ہیں. یہ عبارت پڑھ دیتے ہیں، پھر ہم مصنف پہ اشکال کریں گے. اس کے بعد اشکال کیا کریں گے؟ اشکال پھر ان سے یہ کہیں گے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی حروف اور ملحقات میں وضع عام ہوتی ہے، موصولہ بھی عام ہے، مستعمل فی بھی عام ہے، اس کا مطلب ہوا خصوصاً تیسرے اشکال کی بنا پہ آپ کے نزدیک پھر اسماء اور حروف میں کوئی فرق نہیں، مساوی کر دیا نا آپ نے. اس کا مطلب ہے کوئی فرق. جب کوئی فرق نہیں تو پھر چاہے آپ اسم استعمال کریں یا ہر مترادف ہو گئے. پھر آپ کہیں ابتدائی من النجف، یا ابتدائی کی جگہ کہیں منی نجف من لگائیں اس کی جگہ پہ، ابتدا کو اٹھا کے من رکھیں تو معنی ٹھیک ہونا چاہیے. کوئی بھی نہیں کہتا. مولانا پھر یہ بتائیں، آپ یہ شیخ اپنے اوپر اشکال کریں گے، آپ یہ بتائیں پھر کہ آپ پھر ان میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ چونکہ نہ تو آپ کہہ رہے ہیں لفظ کے اعتبار سے فرق ہے، کیونکہ دونوں کا معنی کلی ہے، وہ تو سب اتفاق کیے ہوئے ہیں کہ دونوں میں وضع عام ہے. نہ آپ معنی موصولہ میں کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں دونوں کا عام ہے، نہ مستعمل فی میں کر رہے ہیں. تو پھر یہ فرق کیسے کریں گے اسم اور حرف میں استعمال کے وقت؟ یہ پھر بعد میں جواب دیں گے. پہلے اشکال کریں گے پھر اس کا جواب دیں گے. واضح ہوئی بات میرا خیال ہے. یہ متن دیکھیے گا. مطلب ایسے ہم کل سارا لکھ چکے تھے، تطبیق نہیں ہم کر چکے تھے، تو آج اس کو مکمل کرتے ہیں. یہ نا اگر آپ اجازت دیں تو ہم پہلے اشکال کو بھی دوبارہ آج پڑھ کے تینوں اشکال ملا دیتے ہیں. اگر کسی کی عبارت میں کوئی وہ رہ گیا ہے تو وہ آج عبارت حل ہو جائے گی. میں جلدی سے گزر رہا ہوں دوبارہ سے الوضع فی الحروف سے، کوئی حرج نہیں، ہم نے ایک دن ٹھہر کے مجتہد بن جائیں گے. والتحقیق حسب ما یؤدی الیہ النظر الدقیق ان حال المستعمل فیہ والموصولہ فیہا حالہما فی الاسماء. کیا کہتے ہیں دیکھیں، کہتے ہیں میری نظر میں کیا ہے، موصولہ اور مستعمل فی کی حالت جو ہے ان دونوں میں کون سی ہے؟ اسماء والی. ان دونوں میں حروف اور ملحقات میں اسماء والی ہے. کیا اسماء والی؟ وضع عام، موصولہ عام، مستعمل فی عام. وذالک کا کیوں اشکال کرنے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اگر مان لیں کہ مستعمل فی عام نہیں ہے، خاص ہے، تو خصوصیت بتائیں کیا ہے؟ ڈائریکٹ اس خصوصیت میں داخل ہو رہے ہیں. وذالک لأن الخصوصیہ المتوہمہ، کہتے ہیں جس خصوصیت کا وہم کیا گیا ہے. متوہم کون ہے؟ 8 نمبر حاشیے میں ہم نے کہا تھا یہ صاحب فصول اور یہ لوگ محقق وہ والے تفتزانی کی نقل کیا انہوں نے. لأن الخصوصیہ المتوہمہ ان کانت ہی الموجبہ، اگر یہ خصوصیت جو وہم ہوئی ہے یہ موجب ہے. کس چیز کا؟ دیکھیں موجب ہے لکون المعنی المتخصص بہا جزئیا خارجیا. یہ معنی کیا ہے جسے آپ نے خاص کر دیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جزئی خارجی. یہ خصوصیت موجب بنی ہے کہ یہ جزئی خارج. کون سی خصوصیت؟ آپ کا خارج میں اسے استعمال کرنا، یہ موجب بنی ہے. کہتے ہیں فمن الواضح، یہ خصوصیت خارجی نہیں موجب ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہتے واضح ہے ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فیہ کذالک. عموماً جو خارج میں ہم مستعمل فی استعمال کرتے ہیں وہ خصوصیت میں نہیں استعمال کرتے، بلکہ کہ بلکہ کلی استعمال کرتے ہیں. جیسے میرے پاس حاشیوں نے منزلہ دی ہیں، سیر من البصرہ الکوفہ، ان میں کیا ہے؟ من اور الہ کو کلی استعمال کیا گیا. بصرہ یعنی ایو نقطہ من البصرہ، کوفہ ایو نقطہ من الکوفہ، کلی ہے جزئی نہیں ہے. ولیذا التجا بعض الفحول، جب بعض فحول نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کلی میں ہوتا ہے، تو یہ خصوصیت خارجی تو نہ رہی، جزئی حقیقی نہیں ہو سکتا. نہیں، مراد جزئی اضافی ہے. انہوں نے کہا حالانکہ فحول تھے الا جعلہ جزئیا اضافیا، کہتے ہیں وہ کما ترا، کہتے ہیں یہ فحول سے جو غلطی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جزئی اضافی کیا ہوتے ہیں؟ کلی ہوتی ہے. مطلب آپ نے تسلیم کر لیا کہ ان کا جو موصولہ اور جو مستعمل فی ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے. وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُوجِبَةُ، ان کانت کا اسم خصوصیہ، هِيَ الْمُوجِبَةُ لِكَوْنِهِ جُزْئِيًا ذہنيًا، اگر یہ موجب ہے کس بات کا؟ کہ یہ جزئی ذہنی ہے، خارجی نہیں ہے. تو پہلے ثابت کرنے جا رہے ہیں کیسے ذہنی ہے.
یہ خصوصیت جزئی کو جزئی حقیقی ذہنی کیسے بناتی ہے؟ دیکھیں حیث تعلیلی ہے یہ حیثیت. انہ لا یکاد یکون المعنی حرفیا، معنی حرفی نہیں ہوتا الا اذا لوحظ حالتا لمعنی آخر، جب یہ کسی دوسرے معنی مستقل پہ کیا ہوتا ہے؟ عارض ہوتا ہے. ومن خصوصیات ہی القائمہ بھی، اور اس کی خصوصیات میں سے کیا ہے؟ اسی کے ذریعے وجود پاتا ہے، قائمہ بھی یعنی. وَيَكُونُ حَالُهُ كَحَالِ الْأَرْضِ، اس کی حالت کس طرح ہے؟ آراز کی طرح ہے. ارض یعنی آراز کی ہے یہ. فَكَمَا لَا يَكُونُ الْأَرْض فِي الْخَارِجِ إِلَّا فِي الْمَوْضُوعِ كَذَلِكَ هُوَ لَا يَكُونُ فِي الذِّهْنِ إِلَّا فِي، یہ فرق ہو گیا آراز اور اس میں. آراز خارج میں موضوع کے محتاج ہوتے ہیں، یہ ذہن میں موضوع کے محتاج ہوتے ہیں. دوبارہ عبارت دیکھیے گا. وَيَكُونُ حَالُهُ كَحَالِ الْأَرْضِ فَكَمَا لَا يَكُونُ الْأَرْض، دیکھیں فِي الْخَارِجِ إِلَّا فِي الْمَوْضُوعِ كَذَلِكَ هُوَ لَا يَكُونُ فِي الذِّهْنِ إِلَّا فِي مَفْهُومٍ آخر وَلِذَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ بِأَنَّهُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى فِي غَيْرِهِ فَالْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَ يَسِيرًا جُزْئِيًّا بِهَذَا اللِّحَاظ، جیسے ہی آپ یہ لحاظ کریں گے حالتاً فی غیرہ فی ذہن، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ جزئی ہو جائے گا. سیدنا یہ جو آپ نے کہا یکون حالو کا حال الارضین، حرف کا حال جو ہے وہ آراز کی طرح ہے. ہاں، کس اعتبار سے؟ احتیاج کے اعتبار سے. جیسے آراز جو ہیں وہ اپنے وجود میں غیر کی طرف محتاج ہوتے ہیں خارج میں، ایسے یہ حروف اپنے وجود میں محتاج ہوتے ہیں غیر کی طرف ذہن میں. یہ دونوں میں فرق کر دیں گے بس. یہ مادہ اجتماع ہے، دو مادہ افتراق ہیں ان دونوں کے. بات واضح ہو گئی یہاں تک؟ لہٰذا یہ ہمیں سب کا ثابت کر دیا کہ جزئی ذہنی ہے. سابقہ میں ہم نے خصوصیت خارجیہ میں ہم نے کہا یہ جزئی خارجی ہے ہی نہیں، کیونکہ کلی استعمال ہوتا ہے. یہاں کہہ رہے ہیں لالا اگر یہ لحاظ کرتے ہیں تو یہ جزئی کیا ہے؟ جزئی ذہنی ہے. بحاظ اللحاظ بحیث یباینہ، اب یہ آ رہے ہیں دوسرے لحاظ کی طرف. یہاں سے پہلے اشکال کی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر مان لیں یہ جزئی ذہنی ہے تو تین اشکال لازم آتے ہیں. پہلا بحیث یصیر جزئیاً بحاظ اللحاظ بحیث یباینہ اذا لوحظ ثانیاً. دیکھیں ایک لحاظ ہو گیا جو آپ نے اس کو ذہن میں حالتاً فی غیرہ ہی قرار دیا. دوسرا لحاظ کیا ہوگا جب آپ استعمال کریں گے؟ تو یہ ایک شے میں دو لحاظ جمع آئیں گے، حالانکہ کرنے والا بھی ایک شخص ہے. ایک دفعہ وہ لحاظ کرے گا جب اسے کیا ہے؟ وضع کرے گا. ایک دفعہ لحاظ کرے گا جب استعمال کرے گا. تو اجتماع اللحاظین لازم آئے گا جو کہ مستحیل ہے. بحیث یباینہ اذا لوحظ ثانیاً کما لوحظ اولاً ولو کان لاحظ واحد، اگرچہ لاحظ کیا ہے؟ واحد ہے. یہ ثانیاً و اولاً کا فرق کیا ہے؟ اولاً یعنی جب وضع کرے گا، ثانیاً جب استعمال کرے گا. الا ان هذا اللحاظ، دیکھیں لا یکاد یکون ماخوذا فی المستعمل فی، یہ جو لحاظ ہے جس میں وضع کیا تھا وہ مستعمل فی میں تو اخذ نہیں کیا جا سکتا نا. مستعمل فی میں نیا لحاظ کرے گا چونکہ تو وضع کے لیے ہے، اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ نیا استعمال کے لیے. وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِن لحاظ آخر، ایک اور لحاظ لانا پڑے گا متعلق بما ہوا ملحوظ بحاظ اللحاظ. وہ لحاظ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو پہلے لحاظ وضع میں کر چکا ہے. اور تو لحاظ ہے نہیں نا. حروف کا لحاظ کیا ہے؟ غیر مستقل. حالتاً فی غیرہ، یہ حالتاً فی غیرہ ایک دفعہ قرار دے گا حین الوضع تاکہ معنی کو خاص کرے، ایک دفعہ قرار دے گا حین الاستعمال تاکہ استعمال کو خاص قرار دے. تو کہتے ہیں یہ ایک میں دو لحاظ ہو جائیں گے. بداہتاً ان تصور المستعمل فیہ مما لا بد منہ فی استعمال الفاظ، کیونکہ جب آپ مستعمل فی میں تصور کرتے ہیں ضروری ہے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے کس کا تصور کرنا؟ لحاظ کا. یا یہ کیا لازم آئے گا؟ وَهُوَ كَمَا تَرَىٰ. یہ وہ جواب ایسے ہی دیتے ہیں کہ یہ اگر اس طرح آپ کرتے ہیں تو کیا ہے؟ یہ اجتماع اللحاظ، یہ کما ترا کا معنی اجتماع اللحاظین لازم آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مستقل ہے. یہ پہلا اشکال. یہاں تک ہم متن حل کر چکے تھے. دوسرا آ جائیں. مانہ پلٹائیں گے واپس. اگر ہم مان لیں کہ یہ کیا ہے؟ خصوصیت ذہنیہ ہے، اور یہ معنی جو ہے حروف اور ملحقات کا یہ جزئی ذہنی بن چکا ہے، تو کیا لازم آئے گا پھر؟ یلزم لا یصدق علی الخارجیات، یہ پھر خارجیات پہ صادق نہیں آئے گا. واضح ہے کیوں؟ لامتناع صدق الکلی العقلی علیہا، کیونکہ کلی عقلی کیا ہے؟ اس پہ خارجیات پہ صادق نہیں آتی. لا موطن لہ الا الذہن، کیونکہ اس کا مقام ہی نہیں الا کیا ہے؟ اب جہاں تو دقت کیجیے گا، دوبارہ پلٹیے گا دوبارہ عبارت میں. لامتناع صدق الکلی العقلی، کلی عقلی کہاں تھا؟ آپ نے تو کہا تھا یہ جزئی ذہنی، معنی کی بات نہیں کر رہے، لفظ کی.
یہ جو لفظ من ہے ہم نے کہا تھا نا وضع عام یعنی لفظ عام ہے، واضح ہے، موضوع اس کا خاص جزئی ذہنی ہے۔ جب موضوع جزئی ذہنی ہے تو کہتے ہیں جب قید ذہنی ہوگی تو یہ بھی ذہنی ہو جائے گا حرف بھی، اگرچہ ذہنی ہوگا لیکن رہے گا کلی ہی، جزئی میں تبدیل نہیں ہوگا لیکن کلی عقلی بن جائے گا، اور کلی عقلی خارج پہ صادق نہیں آتی، وہ ذہن میں ہی رہتی ہے۔ یہ شان ثانی ہے اشکال، مانو یلزم لا یصدق علی الخارجیات، یہ پھر خارجیات پہ صادق نہیں آئے گا۔ دیکھیں کون خارجیات پہ صادق نہیں آئے گا؟ حروف اور ملحقات۔ مانو لا یصدق علی الخارجی، یعنی حروف اور ملحقات نہیں آئیں، کیوں؟ لامتناع صدق الکلی العقلی علیہا، ایس لا موطن لہ الا الذہن، چونکہ اس کا ذہن کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی مقام نہیں ہے۔ فامتنع امتصال مثل سر من البصرہ، یہ سر من البصرہ میں پھر امتصال کیا ہو جائے گا؟ ممتنع، کیوں؟ چونکہ ہے ہی کلی ذہنی، یعنی امتصال ذہن میں طلب کیا جا رہا ہے، خارج میں نہیں۔ اللہ کب پھر یہ صحیح ہے استعمال کرنا؟ بالتجرید و الغاء الخصوصیہ، اس خصوصیت سے کیا قرار دیں اس کو؟ اگر خصوصیت سے ملغا قرار دیتے ہیں تو معنی کے خاص کرنے کا موجب نہیں بچے گا، اگر باقی رکھتے ہیں تو خارجی امتصال صحیح نہیں ہے، چونکہ قید کے ذہنی ہونے کی وجہ سے یہ مقید کیا ہو جائے گا؟ ذہنی ہو جائے گا۔ یہ ہے دوسرا اشکال، واضح ہوگی بات یہاں سے۔ حاذا کہتے ہیں یہ حاذا ہے تیسرا، مانہو، یہ جو میں نے تیسرا آپ نے سید نے کہا وہ اردو میں لکھوا دیں، دیکھیے گا، مانہو لیس لحاظ المعنی حالتا لغیری فی الحروف الا کا لحاظ ہی فی نفس ہی فی الاسماء، بڑی واضح عبارت لائے ہیں یہاں پہ، تو کہتے ہیں جو لحاظ ہوتا ہے حروف میں جو کہ حالتا لغیری ہی ہے، یہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اسماء میں ہوتا ہے مستقل کا۔ وَكَمَا لَا يَكُونْ حَاذَا اللِّحَاظ مُعْتَبَرًا فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ، کہتے ہیں دیکھیں اسماء میں تو نہیں آپ پھر کہتے، وہاں بھی تو لحاظ ہوتا ہے، وہاں کیوں نہیں کہتے مستعمل فی خاص ہے؟ واضح ہوگی بات یہ، بس اسماء میں لحاظ کرتے ہیں نہیں کرتے کہ یہ معنی مستقل ہے، لحاظ ہے یہ، تو وہاں کیوں نہیں کہہ رہے کہ مستعمل فی خاص ہے؟ وہاں کہتے ہیں مستعمل فی عام ہے، جب وہاں عام ہے تو یہاں بھی کیا ہے؟ پھر عام ہے۔ کذالک اللحاظ فی الحروف، دوبارہ دیکھیے گا، ما انہ لیس لحاظ المعنی حالتا لغیرہ فی الحروف، بس یہاں رک جاتے ہیں، کہتے ہیں جو لحاظ ہے کس کا؟ حروف میں، کون سا لحاظ؟ حالتا لغیرہ، کہ یہ غیر پہ عارض ہوتا ہے، غیر کا محتاج ہوتا ہے اپنے معنی میں، اس کس کی طرح ہے یہ عارض ہونے میں؟ اللہ کا لحاظ ہی فی نفس ہی فی الاسماء، یہ اسماء کے لحاظ کی طرح ہے، کیونکہ جیسے آپ حروف کے لیے لحاظ کرتے ہیں اسماء کے لیے بھی لحاظ کرتے ہیں آپ۔ ہاں فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ غیر پہ عارض ہوتا ہے، وہ بنفس ہی مستقل ہے، واضح ہے۔ کہتے ہیں وَكَمَا لَا يَكُونْ حَاذَا اللِّحَاظ، کون سا حاذَا اللِّحَاظ؟ اسماء والا، معنی مستقل جو ہے، کما لا یکن حاذا اللحاظ معتبرا فی المستعمل فیہ فیہا، کیا مستعمل فی میں اس لحاظ کو معتبر قرار دیتے ہیں کہ مستعمل فی کو خاص کر دیں آپ، چونکہ لحاظ خاص ہے، نہیں قرار دیتے۔ کہتے ہیں کذالک اللحاظ فی الحروف، اسی طرح حروف میں ہے، یعنی جیسے اسماء میں لحاظ ہوتا ہے لیکن مستعمل فی کو خاص نہیں کرتا، ایسی حروف میں بھی لحاظ ہوتا ہے لیکن مستعمل فی کو خاص نہیں کرتا۔ مصنف کرے کما لا یکفا، یہ مخفی نہیں، یہ تو واضح سی بات ہے۔ وبالجملہ، اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں تیسرے والے اشکال کی، دیکھیے گا، لیس المعنی فی کلمۃ من ولفظ الابتداء، کہتے ہیں یہ جو کلمہ من کا معنی ہے اور لفظ ابتداء کا جو معنی ہے، انہیں اسم اور حرف لے رہے ہیں نا دونوں کو، مثلا الا الابتداء، معنی نہیں ہے مگر دونوں کا کیا ہے؟ ابتداء ہے، من کا بھی ابتداء ہے، ابتداء کا بھی ابتداء ہے، دونوں کا ابتداء ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک میں لحاظ مستقل ہے، ایک میں غیر مستقل ہے۔ کہتے ہیں اگر لحاظ مستعمل فی کو خاص کرتا ہوتا تو پھر اگر من کا لحاظ اسے خاص کر رہا ہے تو ابتداء کا لحاظ کیوں نہیں خاص کر رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ لحاظ کیا ہے؟ وہ دخالت نہیں رکھتا، معنی کی خصوصیت اور عمومیت میں دخالت نہیں رکھتا۔ فَكَمَا لَا يُعْتَبَرْ فِي مَعْنَهُ لِحَاظُهُ فِي نَفْسِهِ، جب لحاظ فی نفس ہی ہوتا ہے یعنی اسم میں، وہاں لحاظ کو معتبر نہیں قرار دیا جاتا۔ ومستقل کذالک لا یعتبر فی معنیہ لحاظہ فی غیرہ وآلۃ، ایسے ہی جب حرف میں استعمال کرتے ہیں اس کو، وہاں بھی لحاظ کیا ہے؟ اس میں معتبر نہیں ہوتا۔ وکما لا یکن لحاظ فیہ موجبا لجزئیتہ،
اسم میں جب آپ لحاظ کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے جزئیت کا موجب نہیں بنتا یہ لحاظ. فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ فِي الْحُرُوفِ، اسی طرح حروف میں بھی ہے. بات واضح ہو گئی ہے. اس وجہ سے کہیں گے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لحاظ اسے جزئی قرار دیتا ہے، اسماء میں کیوں نہیں قرار دیتا؟ کیونکہ آپ خود قائل ہیں کہ اسماء میں لحاظ ہوتا ہے لیکن اسے عام ہی رکھتا ہے. کہتے ہیں اگر وہاں عام رکھتا ہے تو یہاں کیوں نہیں عام، باقی یہاں بھی عام ہی ہوگا. یہ 3 اشکال ہیں. اجتماع اللحاظین، دوسرا مثال خارجی کا مستحیل ہونا، تیسرا یہ حروف کل اسماء ہے بے اعتبار اللحاظ، کما فی الاسماء اللحاظ لا یکون معتبرا فی الجزئیہ کذالک الحروف. یہ 3 اشکال ہیں. اور چوتھا جو آپ نے کہا یہ خصوصیت یہاں پہ خارجی ہے، تو کہا عموماً ہوتی نہیں خارجی وہاں پہ خصوصیت، وہ تو عام میں استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے کہیں گے آپ کا مستعمل فی کو خاص قرار دینا صحیح. اچھا یہ تو ہے کفایہ کا متن اور مطلب کفایہ کا. ہم کیا سمجھتے ہیں ویسے؟ ذوق سلیم ہمارا اپنا کیا کہتا ہے ویسے؟ ہم مثال لے لیتے ہیں. مثلا جیسے مثال کیا ہے، کوئی میں کہتا ہوں مثلا حاضل ممبر، حاضہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، یہ لفظ ہے، اس کی وضع ہوئی ہے عام کے لیے، اس میں تو کوئی شک نہیں. عام کے لیے کیسے ہوئی ہے؟ چونکہ حاضہ اس ممبر کے لیے بھی آپ استعمال کرتے ہیں، حاضہ اس کرسی کے لیے بھی، حاضہ کیا ہے لوگوں کے لیے بھی، کسی بھی شے کے لیے لفظ عام ہے. لفظ کے عام ہونے میں تو اشکال. اب آ جائیں معنی موصولہ کی طرف. مشہور والا معنی موصولہ بھی اس کا عام ہے. کیوں بلا؟ معنی موصولہ حاضہ کا کیا ہے؟ مشار الیہ. کیا وہ معین ہوتا ہے مشار الیہ کہ بس ممبر، بس کرسی، بس یہ نہیں؟ معنی موصولہ بھی عام ہے. اب آ جائیں مستعمل فی. کیا خاص ہوتا ہے مستعمل فی؟ نہیں، عام ہوتا ہے. عام نہیں ہوتا. کیا آپ کہتے ہیں کہ جی عام ہوتا ہے؟ جیسے آپ استعمال اس میں کرتے ہیں ویسے اس میں کرتے ہیں، ویسے اباب میں کرتے ہیں، ویسے انسان میں کرتے ہیں. لیکن مستعمل پھر تو اس وقت خاص ہو گیا نا. استعمال تو جہاد تو مختلف کہہ رہے تھے تو اس وقت اس کی نظر تو ایک ہی چیز پر ہوتی ہے نا. وہ صحیح شیخ کی طرف اشارہ کریں گے بھی صاحب کفایہ. وہ کہتا بھی ہم اشارہ کریں گے اس بات کی طرف. کہتے ہیں یہ میں نے جو قریب کیا نا آپ کے، شیخ کہتے ہیں لفظ بھی عام ہے، موصولہ بھی عام ہے. مستعمل فی اگر خاص ہوتا تو بس اسی میں استعمال ہوتا، کسی اور میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. یعنی حاضہ ایک طرح ممبر، اس کا مطلب ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی نظر، اس کا مطلب لفظ کا تو کوئی کردار نہیں نا اس میں. پھر لفظ من نے مستعمل فی کو خاص نہیں کیا، وہ قاصد کا قصد ہے. یہ خارجی شے ہے، یہ خارجی شے ہے. آپ نے اور صحیح کر دیا. لفظ کا تو کوئی نا لفظ تو جیسے خود عام ہے، اس کا معنی عام ہے، ویسے مشار الیہ بھی اس کا عام ہے، وہ مستعمل فی بھی. ہاں کس نے خاص کیا اس کو؟ وہ جواب دیں گے ابھی ہم. وہ خاص کیا کس نے؟ وہ ارادے نے اس کے جو استعمال کر، وہ ہین الوضع، یہ اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ وہ قید قرار دیا جاتا ہے کہ جب میں اس کو استعمال کروں گا جو کہ عام ہے، واضح ہے، میں اس کو کسی خاص معنی میں استعمال کروں گا، رہے گا عام ہی. وہ دوسری قسم میں اس کو داخل کر دیتے ہیں، دوسری میں داخل کر دیتے ہیں. واضح ہے. دیکھیں لفظ محمد خاص ہے، مستعمل فی بھی خاص ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، آپ عام میں نہیں. چونکہ جو خاص ہوتا ہے وہ کسی ایک کے لیے آپ اسے استعمال کریں گے. پھر جزئی حقیقی ہے نا، جزئی حقیقی لا یصدق علی الکثیرین. اگر آپ یہ کہتے ہیں حروف اور اسماء اشارات اور اسماء موصولات اور ضمائر جزئی حقیقی ہیں، معنی ان کا خاص ہے، تو پھر کیوں آپ انہیں اکثر من واحد میں؟ شیخ صاحب کفایہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. عمل کے لحاظ سے ہر دو تو مختلف ہے نا. ہم نے اولی دیکھی مثال کے طور پر پھر تو ٹھیک ہے ہم، لیکن اگر تو حملے شے سنائی کا تعلق قاصد کے قصد سے ہوتا ہے نا، لفظ تو نہیں ہوتا اس میں. لفظ کی لفظ کی دخالت تو نہیں ہے نا. پھر وہ تو آپ استعمال کر رہے ہیں، لفظ تو نہیں نا اسے کہہ رہا حاضل ممبر. لفظ حاضہ جو ہے اس کا مشار الیہ جو ہے وہ یہ بس یہ ممبر نہیں ہے، وہ معنی موصولہ کے اعتبار سے، استعمال کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ استعمال کرنے والے کی دخالت ہے اس کے اندر، وہ استعمال کر رہا ہے. اس اعتبار سے تو اسماء عالم بھی
یعنی معین نہیں کر سکتے ہم محمد لفظ محمد یعنی نہیں وہ معین ہے. دیکھیں میرا بیٹا رضا ہے, لفظ رضا میں نے وضع کیا کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے کہ جو رضا ابن سید دلاور ہے. اب غیر میں استعمال نہیں ہو سکتا. جب بھی کہیں گے رضا ابن سید دلاور وہ حیت سامنے آئے گی. کسی اور میں یہ خاص ہے, نہیں کر سکتے کسی اور میں. اگر کہتے ہیں رضا بس رضا تو یہ خاص ہے ہی نہیں جب تک اس کی خصوصیات کے ساتھ معین نہیں کرتے. رضا ابن سید دلاور ہی اس حیت میں ہوگا, اب نہیں کر سکتے کسی اور میں استعمال, الہام ہو جائے گا. خاص کا معنی یہی ہے کہ آپ جس مورد میں سے استعمال کر رہے ہیں کسی اور میں نہیں کر سکتے. اشکال کی طرف آتے ہیں. اشکال ان کلتا, یہ شیخ اپنے پر اشکال کر رہے ہیں ابھی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عام ہے تو پھر اسماء اور حروف میں کوئی فرق نہ رہا. یہ ان کلتا الہٰذا یعنی الہٰذا کا اشارہ پلٹائیں, یعنی مستعمل فی بھی عام ہے, موصولہ بھی عام ہے. ان میں لم یبقى فرق بین الاسم والحرف فی المعنی, پھر اسم اور حرف کے معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ آپ نے کہہ دیا معنی عام ہوتا ہے, موصولہ بھی معنی موصولہ ہے اور مستعمل فی بھی. ولازم کون مثل کلمہ من ولفظ الابتداء مترادفین, پھر مصنف کے نزدیک دونوں مترادف ہو گئے. پھر میں کہوں ابتدائی من نجف یا کہوں منی من نجف, ایک ہی بات ہو گئی. جبکہ صحا استعمال کل منہما فی موضع الآخر, پھر ہر ایک کو دوسرے کی جگہ پہ استعمال کرنا صحیح ہے. وہکذا سائر الحروف مع الاسماء الموضوعہ لمعانیہا, تمام حروف جن کے مقابلے میں اسماء ہیں آپ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال کریں. آپ کہیں فی یا کہیں الظرف, آپ کہیں مثلا کیا کریں مکرن فی اللیل, مکرن فی اللیل, مکرن الظرف اللیل. فی کی جگہ پہ ظرف رکھے نا, جو کہ فی ظرفیت کا معنی دیتا ہے, جبکہ یہ کیا ہیں خلاف اصل ہیں. وہ باطل بالضرورہ کما ہوا واضح, یہ تو باطل ہے. لہذا پھر یہ کیسے فرق کریں گے دونوں میں, حروف میں اور کن میں, اسماء میں. کل تو یہ دقت کیجئے گا ابھی, یہ انتہائی وہ دقیق مصنف کا جواب ہے. کل تو الفرق بینہما انما ہوا فی اختصاص کل منہما بوضع. پھر دوبارہ دیکھیں الفرق بینہما یعنی بین الاسماء والحروف, فرق کس اعتبار سے ہے؟ انما ہوا فی, دوبارہ واپس پلٹ جائیں, ہم نے کہا تھا وضع کیا ہے, یہ اختصاص ہے. یہ اختصاص جو ہے یا تو تعیینی ہے یا تعینی ہے. کہتے ہیں یہ جب واضح خاص کرتا ہے اس وقت وہ قصد کرتا ہے کہ میں جی لفظ حرف کو جب استعمال کروں گا تو استعمال کروں گا حالتاً فی غیرہی, جب اسم کو استعمال کروں گا تو مستقل. اس میں نہ تو لفظ کا کردار ہے, نہ معنی کا کردار ہے, نہ مستعمل فی کا, بلکہ اختصاص کا کردار ہے. ہاں اختصاص کا, وہ اختصاص کون کرتا ہے؟ ہم صاحب کا کہہ رہے ہیں واضح کرتا ہے. وہ واضح یا تو معین شخص ہے یا کثرت استعمال ہے. لفظ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کے اندر. لفظ عام ہے, معنی بھی عام ہے, مستعمل فی بھی عام ہے. ہاں استعمال کرنے والا جو ہے وہ خاص کرتا ہے. دوبارہ دیکھیں یہ الفرق بینہما انما ہوا, دیکھیں فی اختصاص کل منہما بوضع حیث انہ وضع الاسم لیراد منہ معنہ بما ہوا ہوا وفی نفسہ. جب اسم کو وضع کیا گیا تو اس سے مراد کیا لیا گیا؟ مستقل معنی مراد لیا گیا, بما ہوا ہوا وفی نفسہ. والحرف لیراد منہ معنہ لا کذالک, جب حرف کو وضع کیا گیا تو یہ مراد نہیں لیا گیا. واضح ہے. بل بما ہوا حالت لے غیرہی, بلکہ غیر کے لیے کیا قرار دیا گیا؟ عارض قرار دیا گیا. کما مرت الاشارہ الیہ غیر مرہ, کہتے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, ایک سے زیادہ مرتبہ گزر چکا ہے. واضح ہے بات. فالاختلاف بین الاسم والحرف, بس جو اختلاف ہے اسم اور حرف میں فی الوضع, یہ کس اعتبار سے ہے؟ وضع کے اعتبار سے, نسبت کے اعتبار سے ہے. نہ موضوع کے اعتبار سے ہے, نہ موضوع کے اعتبار سے ہے, نہ مستعمل فی کے اعتبار سے ہے, بلکہ کیا ہے وضع. اور وضع کیا ہے؟ اختصاص ہے. وہ اختصاص کا موجب کیا ہے؟ وہ اما تعیینی ہے اما تعینی ہے, جو ہم نے شروع میں بیان کیا ہے. موجب لعدم, یہ فالاختلاف بین الاسم والحرف فی الوضع
یکون موجبا لعدم جواز استعمال احداہما فی موضع الآخر، ایک کو دوسرے کی جگہ پہ استعمال کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ وَإِنِ اتَّفَقَ فِيمَا لَهُ الْوَزْنُ، اگرچہ کیا ہے جس کے لیے وضع ہوا ہے اس میں اتفاق ہے، کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ معنی عام کے لیے۔ اسی طرح مستعمل فی میں بھی اتفاق ہے کہ کس میں استعمال، معنی عام میں، لیکن وضع میں اختلاف ہے۔ لہذا جو اختلاف ہے وہ فی کیفیت الوضع ہے، جیسے مولانا نے کہا، نہ موضوع میں ہے، نہ موضوع لا میں ہے، نہ مستعمل فی میں ہے۔ وَإِنِ اتَّفَقَ، اتفقا کی تسنیہ ضمیر پہ اٹھائیے گا، اسم والفعل، فیما لہو الوضع، کس کے لیے وضع ہے، واضح ہے بات۔ وقد عرفت بما لا مزید، کہتے بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، اس سے زیادہ نہیں۔ وقد عرفت یعنی ماذا، وہ موضوع لا جو ہے اور مستعمل فی، بما لا مزید علیہ، یہ عبارت انتہائی اہم ہے، دقت کیجیے گا۔ کہتے ہیں دیکھیں، یہ تو دیکھیے گا یا پھر بعد میں عبارت پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھیں یہ وضع کی کیفیت کا مختلف ہونا، واضح ہے بات، یہ تقاضا نہیں کرتا کہ مستعمل فی بھی مختلف ہو جائے۔ وضع کی کیفیت کا مختلف ہونا یہ تقاضا نہیں کرتا کہ مستعمل فی اور موضوع لا مختلف ہو جائے۔ ممکن ہے مستعمل فی اور موضوع لا کیا ہے، ایک ہو، لیکن وضع کی کیفیت کیا ہے، وہ مختلف ہو۔ لہذا جب واضح نے وضع کیا اسم کو تو وضع کیا مستقل کے لیے، اور جب حرف کو وضع کیا تو وضع کیا غیر مستقل، حالانکہ دونوں کا معنی ایک تھا۔ وہ معنی کیا ہے دونوں کا؟ ابتدا۔ دونوں کا موضوع مستعمل فی بھی ایک تھا، وہ کیا تھا؟ عام، کسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، چاہے آپ استعمال کریں ممبر میں، چاہے کرسی میں، چاہے کسی اور۔ ہاں کیا ہے، جب وضع کر رہا تھا اس نے کہا تھا اس کو میں کیا ہے وضع کر رہا ہوں مستقل کے لیے، اس کو غیر مستقل کے لیے۔ دو بھائی تھے نا، ایک کو دکان کھول دی نہیں، دکان کے ساتھ ہی کوئی ایسی چیز ڈھونڈیں۔ یہ ان نحو ارادت المعنی، دیکھیں نحو یعنی کیا، دو نحوے کر دی نا اس نے، نحو ارادت المعنی لا یکاد یمکن، دوبارہ پھر دیکھیے گا، دوبارہ اس کو لازمی سمجھیں۔ نحو ارادت المعنی، یہاں لفظ معنی لے کے دونوں کو مراد لے رہے ہیں، دونوں کے معنی کا مختلف ہونا۔ معنی سے مراد کیا ہے، وہ جب اس نے وضع کر رہا تھا کہ ایک کو مستقل ایک کو غیر مستقل، یہاں معنی سے مراد معنی موضوع نہیں ہے، وہ عام ہے۔ معنی کی اس طرح چلے اتنا اور صحیح کریں، معنی کی نحو کا مختلف ہونا، واضح ہے بات، معنی ایک ہی ہے، وہ کیا ہے، عام ہے دونوں میں، نحو مختلف ہے، جہات مختلف ہے۔ وہ جہات کیا ہے، ایک مستقل ہے ایک غیر مستقل ہے۔ یہ ان نحو ارادت المعنی لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیاتہ، یہ کیا ہے، اس کے خصوصیات میں سے نہیں ہو سکتا، وہ مقومات ہی، اور اس کے مقومات، حتیٰ آپ کہیں جی معنی کیا ہو گیا ہے، خاص ہو گیا ہے، معنی عام تھا، نحو مختلف تھی۔ یہ نحو کا مختلف ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ معنی ہی کیا ہو گیا، اب خاص ہو گیا۔ جب اس وجہ سے کہیں گے ان تینوں میں کہیں گے وضع عام ہے، موضوع بھی عام ہے، مستعمل فی بھی عام ہے۔ اس وجہ سے مولانا سے ہم یہ پوچھیں گے نا، پھر آپ کے نزدیک یہ اسماء، یہ حروف اور ملحقات جو ہیں یہ تو دوسری قسم میں داخل ہو گئے، یہ جو تیسری قسم ہے اس کے کیا ہیں پھر مصادیق؟ کہتے نہیں ہیں، جیسے انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حقیقت میں ہمارے پاس کیا ہیں، دو ہی وضع کی اقسام ہیں، وہ وضع خاص موضوع لا خاص، وضع عام موضوع لا عام، بس یہی دو ہیں۔ جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں وضع خاص موضوع لا خاص، مستعمل فی بھی خاص ہوگا، جہاں آپ کہہ رہے ہیں وضع عام موضوع لا عام، مستعمل فی بھی کیا ہے، عام ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وضع عام ہو، موضوع لا خاص ہو اور مستعمل فی خاص ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا وضع بھی عام ہو، موضوع لا بھی عام ہو اور مستعمل فی خاص ہو، یہ بھی نہیں ممکن۔ واضح ہوگی بات، یہ انکار نہیں، بے خلاف شیخ مظفر صاحب کے، انہوں نے کہا لا، یہ جو تیسری قسم ہے یہ ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہے۔ انہوں نے یہ والی امثلہ کس کی بیان کی؟ ان کے لیے بیان کی۔ واضح ہوگی بات، یہ مطلب تمام ہو گیا ہمارے پاس۔ اس کے بعد جو مطلب ہے وہ اب ہم نئی بحث میں داخل ہو رہے ہیں، وہ یہ کہ اخبار اور جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ جو ہے ان کی وضع میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔
پریشان نہیں ہونا، بس تھوڑا سا شروع کر لیں گے، ختم نہیں کریں گے. دقت کیجیے گا. جملہ خبریہ کیا ہے آپ کے پاس؟ جملہ خبریہ جو ہے مثلاً وہ جملہ اسمیہ ہے، خبریہ ہے، اسمیہ خبریہ، وہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے، کوئی عرض نہیں. زید قائم. انشائیہ کیا ہے؟ عزرت مثلاً ایک میں ایک خبریہ ہے، ایک انشائیہ ہے. دونوں کی وزن میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ہم تو یہی کہیں گے نا ایک ظاہری طور پہ کہ ایک کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ حکایہ کے لیے. دوسرے کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ ایجاد کے لیے. یعنی انشاء ایجاد پہ دلالت کرتا ہے، اور جو خبریہ ہے وہ کیا ہے؟ جو واقع ہو چکا ہے اس کی حکایت پہ دلالت کرتا ہے، یا جس نے واقع ہونا ہے اس کی حکایت پہ دلالت کرتا ہے. جب آپ استقبال کی خبر دیتے ہیں، بے خلاف کس کے؟ جو انشائیات ہیں، جتنے انشائیات ہیں اس میں آپ کیا لیں؟ امر لے لیں، دعا لے لیں، عرض لے لیں، وہ تمنی لے لیں، ترجی، یہ سب انشاءات ہیں. اس میں کس پہ دلالت کرتا ہے؟ یہ ایجاد پہ. یعنی جو ابھی واقع نہیں ہوا آپ اسے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ طلب کر رہے ہیں ایجاد پہ. مصنف کیا کہتے ہیں یہاں پہ؟ واضح ہے بات یہ؟ ان کا کیا نظریہ ہے یہاں پہ؟ کہتے ہیں یہ لا کوئی فرق نہیں ہے. جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کی وزن میں کوئی فرق نہیں ہے. کل انشاءاللہ بیان کریں گے کیسے فرق نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین.